لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اچھا بات پڑھی ہے محمد عزیزان گرامی، سورہ انبیاء کی 73 نمبر کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے ہم نے انہیں امام بنایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان پر نیک کام کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان پر وحی کی نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اسی آیت کریمہ کے ذیل میں معرفت ائمہ کے عنوان سے جو آپ یہ مجلس سے سن رہے ہیں، اس کی آج کی گفتگو میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اگر آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ کل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ آپ اور میں اس بات کو محسوس کریں کہ خداوند عالم نے اماموں کو واجب الطاعہ بنایا، ان کی اطاعت واجب کی، اور پھر اسی جگہ سے کہا کہ واجب الطاعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات میں امام کا اختیار سب پر چلتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو امام کے دائرہ اختیار سے باہر ہو، کوئی نہیں۔ اب اس دائرہ اختیار میں سب کو اللہ نے مجبور بنایا سوائے حضرت انسان کے۔ صرف انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مانو یا نہ مانو، یہ بات کل گزر چکی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب کائنات کا ہے،
لیکن ماننا اور نہ ماننا انسانوں کو بھی چھوڑ دیا. آج ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسالت کو قرار دیا. آپ یہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے میرے حبیب آپ کو ہم نے ہر ایک انسان کے لیے بھیجا. خوب اس میں بھی یہی ہے، مانو یا نہ مانو. اور جب امامت کی بات آئی تو بالکل اسی طرح کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا. اب جب امام بنایا کہ یہدون بامرنا، اور اس ہدایت میں ایک بات پوشیدہ ہے کہ جس کو اللہ ہادی بنائے گا اس کی اطاعت ضرور واجب کرے گا، اس لیے کہ اطاعت واجب کے بغیر ہدایت کا تصور نہیں. ہدایت اسی وقت مل سکتی ہے جب ہادی واجب الطاعہ ہو، ورنہ اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہدایت کر سکے. اور پھر عزیزان گرامی یہی بات آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے کہ دیکھیے کائنات میں اللہ کا، اگر اللہ کی طاقت اور قدرت اور پاور کو دیکھنا ہے تو اس کا ذریعہ امام ہے. امام وقت سارا پاور، ساری طاقت اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک امام کے اسے پائی جاتی. اب میں آپ کو تاریخی ایک مثال لے آتا ہوں اور تاریخی مثال آپ ملاحظہ کریں. آپ جانتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم جو ہے کے بارے میں ملتا ہے کہ جب مکے میں ابو سفیان کا سامنا ہوا اور بڑے تمطراق سے اور بڑے جوش میں پیغمبر کی طرف بڑھ رہے تھے، تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول غصے میں ہے اور یہ ہے وہ ہے، آپ اپنے آپ کو بچا لیجیے. پیغمبر نے فرمایا جس کا بچانے والا وہ ہو، وہ میرا ایک بال، سر کا بال اکھاڑ دے تو میں نبی نہیں. جاؤ. ایگزیکٹلی یہی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے ساتھ. ایگزیکٹلی رات کو ہارون رشید کا پیغام آپ کو بلایا ہے. اچھا اب رات کافی گزر گئی ہو آج اور ایک ایسی وحشی آدمی، ظالم انسان بلانے والا ہو، تو جو آپ کے اطراف میں ہیں وہ تو یقیناً خوف زدہ ہو جائیں گے. جب امام جانے لگے تو سارے لوگ پریشان ہیں، صحابی مولا آپ ایسے وقت میں اسے بلایا ہے. اور امام نے کہا میرے جد نبی اکرم نے اپنے دشمن کے لیے ایک جملہ کہا تھا، وہی جملہ میں یہاں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اگر وہ میرے سل کا ایک بال بھی باقا کر سکے تو میں امام نہیں ہوں. آپ دیکھیے امام کیا بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں ہماری مخالفت کوئی کرنا چاہے تو اس وقت تک کر سکتا ہے جب تک ہم اجازت دیں، اس کے بغیر ہماری وہ مخالفت تک نہیں کر سکتا. یہ ایک الگ بات ہے کہ خدا نے جو پاور دیا ہے وہ پاور ہم کبھی اپنے اختیار سے اپنے لیے استعمال نہیں کرتے ہی نہیں. لیکن اگر چاہے لے تو میں نے کہا امام موسیٰ بن جعفر فرما دیتے لوگ. آپ اگر ان کے امام کی زندگی کو دیکھیے تو اکثر جیل میں گزری، اس کے باوجود یہ جملہ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت واضح تھا کہ ہم جیل بھی جا رہے ہیں تو ہم نے اجازت دی ہے کہ وہ قید میں ڈال دے، ورنہ ان کی طاقت نہیں تھی، وہ بے بس اور مجبور تھے. اچھا آپ تھوڑی سی اسی بات کو میں کسی ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. آج میرا اور آپ کا کیا ہے؟ ایک کمیٹی بنائیے، ایک انجمن، اب ایسا بنتے ہوئے ہے 5 آدمی ہوں اور اس 5 آدمی میں
ایک آدمی کہے بھائی دیکھو تم سب سے مجھے اختلاف ہے، آج کے بعد یہاں قدم نہیں رکھوں گا، تو غیرت مند ہوگا تو کیا ہے، ایک بار کہہ دے گا اس شورا سے میں باہر نکل رہا ہوں اور میں کبھی اب اس شورا میں شریک نہیں ہوں گا، ہے نا؟ تو غیرت مندی کیا ہے؟ غیرت مندی اب وہ واقع نہ ہے نا؟ لیکن ہم دشمن اہل بیت کے بارے میں دیکھتے ہیں، جن لوگوں کو شدید دشمنی تھی وہی انہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے تھے، جو دیکھنا نہیں چاہتے تھے ان کو، ہے نا؟ آپ تاریخ میں دیکھ لیجیے، جن کو شدید نفرت تھی، بغض ان کے دلوں میں بھرا تھا، وہی کیا کہہ رہے تھے؟ لولا علی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جن کو ہم نے امام بنایا ہے وہ آگے رہیں گے، تمہیں پسند آئے تو بھی، تمہیں پسند نہ آئے تو بھی، ان کا ہم نے ان کو آگے رکھا ہے، وہ آگے رہیں گے۔ اب اور اسی کے مقابل میں آپ دیکھیے ایک اور عجب خصوصیت ہے اس میں، آپ پوری تاریخ میں دیکھ لیجیے، جن کو اللہ امام بناتا ہے وہ کسی بھی مشکل میں کسی غیر کے دروازے پہ نظر نہیں آئیں گے، کسی کے دروازے پہ۔ کوئی ایک آپ میں سے، کوئی بڑا آپ میں سے کیا کوئی دنیا کا آدمی یہ بتا دے کہ امام کسی کے دروازے پہ کہ میں ایک مشکل میں گرفتار ہوں، آؤ میری مشکل حل کر دو؟ نہیں۔ اچھا کبھی آپ سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے کہ اللہ ایسی خصوصیت اور ان کو کمال کیوں عطا کیا؟ ہے نا؟ ایک سوال ہے کہ بھئی کیوں اللہ نے ان کو، کہ آج ہم دیکھتے ہیں سارے انسانوں کو ان کی ضرورت ہے اور ان کو کسی کی ضرورت نہیں، اسی لیے ساری دنیا مخالف ہو جائے تو بھی ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا دوستی کا دم بھرنے لگے تو بھی ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، بتانا چاہتے تھے کہ ہم وہ صفات الہی کا مظہر ہے، اگر خدا غنی ہے تو اس کی غنا کو دیکھنا ہے تو ہمارے وجود میں دیکھ لو، ہم ہیں جو تمہیں اللہ کے غنی مطلق ہونے کا عملی ثبوت فراہم کریں گے، کوئی اور نہیں ہے۔ خوب اب میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں اور ایک سنگین مسئلہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، سخت مسئلہ، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں سخت مسئلہ ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں سمجھ میں نہ آئے 10 بار پوچھنے لگا۔ دیکھو اماموں کی شان جو ہے نا، آج جتنے بھی ہمارے پڑھے لکھے جو علماء ہیں وہ ڈرتے بیان کرتے ہوئے، اس لیے کہ اماموں کی شان بہت الگ ہے۔ اب میں ایک مثال لے آؤں، آپ کا میرا ایمان ہل جائے گا، ہمارے پیروں میں لرزش آ جائے گی۔ اب ایک مثال دیکھ لیے، پانچویں امام نے اور چھٹے امام نے، تقریباً امام چہارم سے لے کے بقیہ جو امام ہیں، انہوں نے عزاداری کو پرموٹ کرنے کے لیے طرح طرح کا کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مثال اس کی یہ ہے کہ شاعروں کو شوق دلانا، ٹھیک ہے، مرثیہ کہو، ہماری شان میں، ہمارے اہل بیت کی مصیبت میں مرثیہ کہو، قصیدے کہو، اسی طرح ذاکروں کو مثلا پرموٹ کیا۔ اچھا دنیا میں کوئی ایسا آدمی تو ہوتا نہیں تھا جو مثلا امام کے پاس جائے اور خالی ہاتھ واپس آ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب ایک بندہ آیا امام پنجم کے پاس، چاہنے والا ہے، امامت کا قائل ہے، میں امام کے شعونات میں سے ایک بتا رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کو اور مجھے اماموں کو سمجھنا ہے نا، تو آپ کو اللہ سے دعا کرنا ہے، اے اللہ، میں نے ایک جگہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی دیکھا، ٹھیک ہے،
یہ باقاعدہ دعا کا فقرہ ہے. اے اللہ اپنے ولی کی معرفت ہمیں دے دے. ہماری طاقت نہیں ہے، یہ تیری طاقت ہے کہ ان کی معرفت ہمارے وجود کے حساب سے دے دے. ٹھیک ہے. اب آپ کبھی سوچئے کہ بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت واضح ہے. ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور ہم بہت چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم بہت چھوٹے ہیں وہ بہت بڑے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے اس میں کیسے جو ہے ہم وہاں پہنچنا چاہیں تو کیسے پہنچیں گے؟ بس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اللہ سے کہیے اے اللہ ان کی معرفت کا ایک حصہ مجھے دے دے. ٹھیک ہے. اب حدیث میں آنا چاہتا ہوں، وہ بات دونوں میں ورنہ کسی اور طرف نکل جاؤں. ایک بڑی پریشانی یہ بھی ہے کہ کہتے کہتے بات سمجھاتے کہیں اور نکل گئے اور بات پیچھے رہ جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل. یہ صلوات یہ صلوات اس لیے بھی پڑھا کریں، بہت میں دوا طلب نہیں کرتا ہوں، لیکن اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے کہ ہم معرفت اہل بیت کو ہضم کرنے کے لیے زمین تیار کر سکیں. یہ صلوات کیا کرتی ہے؟ میرے دل کے دریچوں کو کھول دیتی ہے کہ ہم وہ معرفت لے لیں. تو اب وہ بندہ آ گیا امام کے پاس، چاہنے والا ہے. اس کا مولا بہت پریشانی میں ہوں، اس حد تک پریشانی میں ہوں میرے آقا کہ اب میرے لیے روٹی روزی، روٹی کا انتظام کرنا بھی مشکل ہو گیا میرے اور میرے بچوں کے لیے. اچھا امام یہ کہہ دے کہ بھئی تمہارے وہاں فاقے ہو رہے ہیں، میرے وہاں بھی ہو رہے ہیں. امام نے ایگزیکٹلی روایت ہے، امام نے اس سے کہا کہ ہاں اللہ تمہاری پریشانی دور کرے گا. یہی حال ہمارا بھی ہے، ہم فاقے کر رہے ہیں. اتنے میں ایک شاعر آ گیا، اتنے میں ایک شاعر آ گیا. اس طرح مولا قصیدہ کہہ کے لایا ہوں. فرمایا ہاں سناؤ بسم اللہ. اب اس نے پورا قصیدہ، یہ بھی بیٹھے ہیں اور امام بھی، اور امام کے اب ظاہر سی بات ایک بیرونی ہے، صحابی اور بھی بیٹھے، یہ بھی بیٹھے اور شاعر بھی آ گئے. امام نے کہا سناؤ. اس نے قصیدہ سنا دیا. امام نے اپنے غلام سے کہا جاؤ 10,000 کی تھیلی فلاں کمرے میں اس کو لا کے دے دو. 10,000 درہم کی تھیلی ہے، جاؤ کمرے میں فلاں جگہ اس کو لاؤ، اس کو دے دو. وہ غلام گیا 10,000 کی تھیلی لا کے. ابھی دیکھیے سکہ ہو چاندی کا ہو تو 10,000 تو کافی بڑی تھیلی ہو جائے گی نا. اس سے بولا ایک اور میں نے کہا ہے، کہا وہ بھی سنا تو بسم اللہ. یہ بھی شاعروں کی خصوصیت ہے، اگر کہا ہے تو سنائے بغیر نہیں رہیں گے آپ، چاہے خود ہی چائے پلائیں لیکن آپ کو سنائیں گے ضرور. وہ لیکن وہ مولا ہے، انہوں نے کہا لاؤ سناؤ. اس نے وہ قصیدہ پھر سے سنا دیا. تیسری بار امام نے کہا غلام سے جاؤ تھیلی لاؤ اس کو تو 10,000 کی تھیلی. غلام گیا اندر 10,000 کی تھیلی واپس لے آیا. اس کا بولا ایک اور کہا ہے. میں نے کہا جو ہے سوچا کہ شاید وہ تینی میں اکتفا کیا ہے، ہم ہوتے کہتے مولا رات بھر سنائیں گے آپ یا دن بھر سناتے رہیں گے. اتنا اگر آمدنی کا ذریعہ ہو ہے نا ایک سوال. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ مدح اہل بیت انسان کی اکنامک کو ترقی کا سبب ہے. اس میں نہیں ہو سکتا کہ ان کی آپ ان کے لیے کوئی چیز خرچ کر دیں اور وہ واپس آپ کو نہ کریں. وہ اللہ کی ذات کے مظہر ہیں. خوب اب وہ تیسرا سنا ہے تو 10,000 تھیلی اور آ گئی. اب اس نے تیسرے کے بعد نہیں کہا مولا ایک اور ہے. اس سے جب یہ تینوں قصیدہ سنا چکا تو اس نے کہا میرے آقا میں نے یہ اس خلوص سے قصیدہ کہا تھا اور اس خلوص سے آپ کو سنانا آیا تھا کہ
کہ آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے, آپ خوش ہو جائیں. بس مجھے یہ پیسے کی ضرورت ہے, میرے مولا میرا خلوص کہیں یہ پیسے میں گڑبڑ نہ ہو جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا, آپ مسکرا دیا, بس مجھے یہی چاہیے تھا, میں آپ کو خوش کر سکوں. اے میرے آقا, یہ شعر میں نے آپ کو جتنے بھی سنا ہے اس کا ایک ہی مقصد تھا میرے آقا کہ آپ مسکرا دیں, اور آپ نے مسکرا دیا. بس مولا آپ اجازت دیں, یہ جسارت نہیں کروں گا کہ میں واپس کر رہا ہوں. وہ کہا اے میرے آقا, دنیا کی محبت اس میں شامل نہ ہو, اس لیے یہ واپس لے لو. اور اچھا ٹھیک ہے, غلام سے کہا یہ تھیلی لے آؤ واپس رکھا. شاید چلا گیا. آپ اور میں ہوتے تو کیا ہوتا یہ بتائیے. میں جسارت نہ کروں, کسی کے لیے کہنا تو شاید ٹھیک نہ ہو, لیکن سچائی ہے نا کہ ہم باہر نکلتے تھے, کہتے تھے آج ہم امامتی چھوڑ دیں گے, ہے نا. ہم کیا کیا فرض کر لیتے, ہمارے ذہن میں کیا کیا آ جاتا تھا معاذ اللہ, ہے نا. نعوذ باللہ, واقع کیا کیا تصور. اے امام کو دیکھو, ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری طرف واقع کر رہے ہیں, اور 30,000 درہم دینے کو لیے کس کو ہے, ایک شاعر کو. آپ اس کی توجیہ کیا کریں گے. لیکن وہ امام ہے, وہ تو مشیت خدا کا مرکز ہے نا. اس کو پتا ہے کس کو کیسے ہدایت کرنا ہے. شاعر چلا گیا, اور امام نے انتظار کیا کہ بقیہ جو لوگ تھے وہ بھی چلے جائیں. اس سے کہا تم بیٹھو, تم بیٹھو, تم بیٹھو, بیٹھا رہا. سب چلے گئے تو اس کا ہاتھ پکڑا, اس کمرے میں آئے, فرمایا یہی کمرہ ہے جہاں کہا تھا کہ 30,000 10,000 کی تحریل لاؤ. 10 تمہیں یہاں کچھ دکھائی دیتا ہے؟ اسے نہیں بولا, یہاں تو کچھ بھی نہیں. پھر طارق کہتی امام نے چٹائی اٹھائی اور پیروں سے اپنے ٹھوکر ماری, اور زمین پھٹی. تو اب دیکھو تو اس نے جب دیکھا تو کہا مولا یہاں تو زمین میں تو خزانے ہی خزانے, ایک دم چاروں طرف سے اینٹیں ہی رکھی ہوئی, اور سب سونے کی اینٹ ہے. فرمایا جو ہم نے کہا تھا وہ سچ تھا, لیکن اللہ نے ہمیں وہ پاور دیا ہے کہ جب زبان سے کوئی چیز نکلتی ہے تو حقیقت میں وجود میں آ جاتی ہے, اگر موجود نہیں رہتی. ہمارا یہ جملہ 10,000 لاؤ, اگر کہتے 10 لاکھ لاؤ تو اسی کمرے سے 10 لاکھ نکل کے آتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ نے واجب الطاعہ بنایا ہے, ہماری زبان سے نکلے اور وہ چیز وجود میں آئے. تو تم غم نہ کرنا, جو ہم نے کہا ہے وہ سچ ہے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور ہم جانتے تھے اس کو پیسے نہیں چاہیے, ہم تو پہلے سے جانتے ہیں اس کو نہیں چاہیے. ہم تمہارے سامنے لا کے بتانا چاہتے تھے دیکھو امامت وہ ہے جس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, اپنی سوچ کو اس کے حوالے کر دو گے تم حقیقی چاہنے والے بن جاؤ گے. ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد. اب ایک مثال آپ کے سامنے اس کے لیے آتا ہوں. ابھی نماز ختم ہوئی ہے نا, نماز میں بلکہ نماز کیوں, ہر عبادت میں ایک شرط ہے اللہ نے رکھی, قربتاً اللہ, ہے نا. ہر عبادت میں شرط رکھی, حتیٰ اس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں نا, اس میں بھی شرط ہے کہ آپ فرش شہزا میں بیٹھیے تو قربتاً اللہ. اب آج یہ بھی عجیب چیز ہے, فرش شہزا پہ ہر آدمی اپنی عبادت کر رہا ہوتا ہے, نہ میں نہ آپ, ہر ایک. اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم, لیکن اگر یہی آئے کسی کو دکھانے کے لیے میں آیا ہوں مجلس میں, تو یہی عبادت کیا بن جائے گی, عبادت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ آئے فرش اعظم, میں اپنے کپڑے دکھانے آیا ہوں,
وہی کیا ہو جائے گا؟ یہی عبادت بدل جائے گی آپ کی. نماز میں بھی یہی ہے. آپ اسی آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کوئی آنے والا ہے، آپ آخری رکعت آخری سجدے میں تھے، احساس ہوا کوئی آ رہا ہے، ایک سبحان اللہ اس کے لیے بھی کہہ دیا، ایک پوری عبادت پھر سے پڑھ لیجئے، نماز باطل ہے آپ کی. اس لیے کہ آپ نے اس نماز میں کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے. آپ پھر سے نماز پڑھیے. بالکل اسی طرح عزیزاً کوئی ایک چیز میں، کسی بھی عبادت میں جیسے ہی نیت میں تھوڑی سی خرابی پیدا ہوئی، وہ نماز کیا ہوئی؟ فاتحہ پڑھیے، پھر سے پڑھیے، فاتحہ پڑھیے نہیں پھر سے پڑھیے. آپ اسی طرح قبلہ، ابھی ایک بات دیکھیے، کربلا میں گئے ہم، اور اتفاق کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا سین آیا ہے. اب نماز کے لیے بیٹھے تھے، ایک آدمی اپنا بچہ لے کر آیا اور اسے بچے کو اپنے پاس کھڑا کر لیا، بیٹھنے کی جگہ بھی تھی، اسے وہ چھوڑا اور اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور نماز شروع ہو گئی. وہ بچہ اٹھ کے چلا گیا، اس نے وہی اسی جگہ سے آواز دی یا اللہ قم، بس، اور الحمدللہ رب العالمین، اور شروع ہو گیا. اب تو ہمارے لیے ایک نئی مصیبت آ گئی. نماز پڑھ ہو رہا ہے، مصیبت مجھ پر نازل ہونے والی ہے. کیسے؟ اب جب نماز میں میں سوچنے لگے اس کو کیسے بتاؤں تمہاری نماز باطل ہے. کسی کے اوپر آپ ڈائریکٹ کہہ دیں تمہاری نماز باطل ہے، وہ چڑھ بیٹھے گا آپ کو کہ تمہاری نماز باطل. ٹھیک ہے، اچھا اب میں سوچ رہا ہوں اس کو کیسے کہوں کہ بھیا نماز میں ایک سینٹینس اپنی طرف سے جب کہو گے کام ختم ہو گیا نماز کا، آپ کو پھر سے نماز پڑھ لینا ہے. اچھا آپ بیٹھے، نماز ختم ہوئی، اس نے ہاتھ ملایا اور دیکھیے اللہ کی مہربانی میں سے تو یہ اللہ کا لطف و کرم تھا، اس نے کیا کیا؟ عطر پیش کیا. جب عطر پیش کیا تو میں نے عطر لیا، تو میں نے کہا کہ دیکھو ایک بات آپ سے کہنا ہے، تمہیں اللہ برکت دے، اسی عطر کے ذریعے تم امام حسین کی حرم میں عطر دے رہے ہو، ایک تحفہ دے رہے ہو، وہ بھی خوشبو جیسا تحفہ ہے، تو اللہ تمہارے مال میں برکت عطا کرے. میں نے اس کو 2-4 دعائیں دی. جب دعائیں دے چکا تو کہا بھائی نماز پھر سے پڑھ لینا. تو اس سے کہا کیوں؟ میں نے کہا تم نے نماز میں اپنے بیٹے کو نہیں بلایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نام لے کے کہا. وہ سے ہاں 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 سید تم نے سچ کہا. لیکن انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، فوراً وہاں سے اٹھا فون چلا گیا. میں نے کہا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، ایک لفظ پوری نماز کو باطل کر دیا نہیں. آپ اسی طرح پورے آپ 3 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، آخری رکعت پڑھ رہے ہو، اتنے میں دق الباب ہو، گھنٹی بجے، آپ مڑ کے دیکھ لیجئے تو کیا ہوگا؟ نماز فاتحہ پڑھیے، پھر سے پڑھیے، اور کیا؟ آپ نے انحراف قبلہ کر لیا ہے نا. تو جس طرح آخری لمحے میں اگر آپ قبلے سے منحرف ہو جائیں تو آپ کو نماز پھر سے پڑھنا پڑے گی، اسی طرح ایمان کا قبلہ اہل بیت ہے. اگر آپ کی نیت میں کھوٹ آیا کہ ہمارے لیے امام نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے، یا امامت میں کسی کو شریک کیا، تو پھر سے کلمہ پڑھیے. آپ اور میری جو ہے نہ ایمان کی کوئی ویلو ہے اور نہ ہی، اسی لیے آنا چاہتا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور تھوڑا میں نے کہا تھا پہلے سے، کبھی کبھی آپ اگر نہیں سمجھ سکے تو ضرور پوچھئے گا. آپ قربت اللہ کہہ رہے ہیں نا، اور یاد رکھیے جتنا بھی قربت اللہ کہتے رہیے، آپ کی زبان تھک جائے، آپ کا وجود گھس جائے، آپ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے جب تک اپنے امام سے قریب نہ ہو. اس لیے کہ کوئی نماز ان کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی. اور دلیل آپ سننا چاہتے ہیں، میں ایک سیکنڈ میں آپ کو دلیل سنا دوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اتقوا اللہ کا مطلب یہ امام نے کیا بتایا؟ واجب تم جب ادا کر رہے ہو تو متقی ہو، مستحب نہیں، واجب ادا کر رہے ہو تو متقی ہو. اور پھر کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ ایمان لانے والوں واجب ادا کیا تو ایمان کے ساتھ رہو،
ورنہ تمہاری واجب کا کوئی مطلب نہیں، تمہارے اصل وجود کا کوئی مطلب نہیں۔ اب یہی سے دیکھیے کتنی عجیب شان ہے خدا نے جو ان اماموں کو بنایا نا، ان کو ایک ایسے کمال سے نوازا، ایک ایسی چیز سے نوازا جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے کل بھی ایک بات آپ سے کہی تھی، میں ایک مثال دی تھی، میں نے دو صفت، ایک علم دیکھ لو، دنیا میں آج بڑی ترقی ہو گئی نو ڈاؤٹ، لیکن ان کے علم کے مقابل میں دنیا جو ہے کیا ہو رہی ہے، ابھی بھی زیرو ہے۔ میں نے کل ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی کہ دیکھو اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم کے سامنے آج بھی دنیا فیل ہے، اس کی دلیل یہی۔ اب آج جو ہے ایک دوسری صفت بھی گئی تھی، میں نے کہا، ایک مثال میں نے دیا کہ ان کو جو ہے صداقت، کل میں نے یہ بات کی کہ صداقت بھی ان کی دیکھ لو، ان کی صداقت، آج بھی ایک جملہ کہا کہ ان کی صداقت اس طرح ہے کہ دنیا میں جو چیز موجود ہے وہ تو ہے ہی ہے، اگر کہہ دے تو اطاعت کرے گی، جو چیز نہیں ہے کہہ دے تو بھی اطاعت کرے گی، یہ ان کی شان ہے۔ اب ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کی اور میری ویلو کیوں نہیں ہے آج بغیر امام کے، بغیر ولی خدا کے ہمراہی کے آپ تو رمخواہ بھی ہونا تو اللہ کی نگاہوں میں زیرو ہیں۔ آپ کچھ بھی بننا چاہتے ہیں بن جائیے، اگر امام کی ہمراہی نہیں ہے تو آپ دنیا میں فرعون بن سکتے ہیں، شداد بن سکتے ہیں، جو چاہیے بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا بندہ نہیں بن سکتے۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے ایک ہی شرط ہے، ولی خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ ہو نہیں، وہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کو تو جانا ہے، وہ ایکسپٹ کر لے، ٹھیک ہے۔ اب ایک میں چاہتا ہوں اس کے ایک مثال، میں نے کہا تھا کہ ایک بڑی جو گہری بات کہنا چاہتا ہوں، آل عمران 18 نمبر کی آیت پڑھیے گا ضرور۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، قرآن اور اہل بیت، میں نے کل ایک بات کہی تھی اور بیچ میں بات رہ گئی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے نہ میرے اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا۔ اور میں نے مثال بھی دی تھی لیکن میں نے وضاحت نہیں کی، میں نے کہا تھا کہ دیکھیے آج بھی ایسا ہے کہ اگر امام زمانہ نہ ہونا تو قرآن کی آیتوں کو تفسیر نہیں ملے گی۔ اب وہ کچھ کریں گے تو آیتوں کی تفسیر ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے آیت نجوہ نازل ہوئی تو عمل کرنے والے صرف علی ہیں، صرف مسلمانوں میں، اور اسی طرح علی نے عمل کیا تو آیت ولایت نازل ہوئی، اس کے بعد ہزاروں نے دیا لیکن آیت ولایت تو نہیں آئی، ہے نا۔ تو علی وہ ہے کہ اگر آیت نہیں ہے کوئی کام کر دے تو آیت بن جائے گی، اور اگر آیت ہے تو عمل کرے تو انہی سے تفسیر حاصل ہوگی۔ یاد رکھے قرآن کبھی اہل بیت سے جدا نہیں ہوتا، اسی لیے تو کہا تھا کہ آؤ بتاؤ، ہم تمہیں بتائیں گے قرآن میں ہر چیز کہاں ہے، یہ صرف ہم ہی بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکتا، یہ سچائی بھی ہے۔ آج بھی قرآن سے آپ کتنے بھی بڑے عالم سے پوچھئے کہ یہ کہاں ہے، وہ شاید نہ بتا سکے، لیکن یہی سوال جب آپ امام وقت سے کہیں گے بڑی آسانی سے وہ بتا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی شان میں قرآن نازل ہوا ہے ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب جو بات سنا چاہتا میں نے کہا 18 نمبر کی آل عمران کی آیت سنی، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اب میں نے کہا پہلی دنیا میں ایک ہی مسئلہ ہے توحید اور شرک، پہلی مجلس میں کہا تھا ظاہر یا دوسری میں کہا، ٹھیک ہے، دنیا میں ایک ہی مسئلہ ہے توحید اور اسی کے مقابل میں آتا ہے شرک۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید اللہ ایک ہے، سن لیا نا آپ نے،
یہ اللہ ایک ہے آپ کو کس نے بتایا؟ ہے نا ایک سوال، آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ آپ اور میں کہیں گے اماں نے بتایا، ابا نے بتایا، یا استاد نے بتایا، آپ جو بھی کہنا چاہیں مثلا یہی تو کہیں گے نا کہ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا. اور اب آپ کریں اللہ ایک ہے، دیکھا تھا؟ دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ دیکھا اللہ نے؟ نہیں دیکھا. اب جب نہیں دیکھا تو آپ کیسے کہہ رہے ہو ہے؟ بھائی ہے تو دیکھیے، اب دنیا میں پہلی اگر مجلس یاد ہو تو میں نے کہا تھا 6 طریقہ ہے انسان کے پاس. چھٹے امام کہتے ہیں کسی بھی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے 6 طریقہ ہے. تھوڑا الجھاؤں نا، میں نے کہا تھا تھوڑا مشکل ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کبھی کبھی مشکل بات سننا چاہیے تاکہ آسانی کی عادت نہ رہے ہمیشہ. دیکھیے زندگی میں جتنا اسٹرگل کریں گے اتنا ترقی کریں گے. میں اب اس موضوع پہ ایک دن ضرور آنے والا ہوں کہ آپ کبھی سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے، جس حالت میں انسان اپنا آپا کھو دیتا ہے اس حالت میں امام حسین کیا کہہ رہے تھے؟ رضن بقضائہ تسلیم الامر. نہیں جانتے ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ہمارے پاس روایت ہے کہ اگر تم نے مشکل میں خدا کو یاد رکھا تو اللہ اس مشکل کو آسانی میں تبدیل کرے. اس کا ایک کام ہے کہ کسی کو بھی مشکل میں اگر اس کو یاد رکھا تو وہ اس کو تبدیل کرے، اس کو آسانی میں بنائے. تو ظاہر سی بات ہے مشکل سنیں گے تو آپ کیا ہوگا؟ اللہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے گا. یہ بہت آسان ہے آپ کے لیے. تو اب ایک بحث ہے کہ ہم نے 6 طریقہ امام نے بتایا. تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں، اگر 5-10 منٹ زیادہ ہو میں باقی باتیں کل آگے کر لوں گا. تو ہمارے پاس جو علم کا ایک ذریعہ سورس تھا وہ کیا ہے؟ میں نے کل پہلی مجلس میں کہا تھا وہ ہے سینس، حواس، آنکھیں، کان، ہاتھ، دل، عقل، ہے نا؟ یہ سارے 6 سینس اللہ نے دیے. لیکن اس میں ایک پریشانی، ہمیشہ کہا جاتا ہے بھیا جو آپ نے کان سے سنا ہے نا وہ ضروری نہیں سچ ہو جب تک آنکھ سے نہ دیکھو. یہ تو محاورہ ہے. یہ محاورے میں کہا جاتا ہے کان کی سنی ہمیشہ سچ نہیں ہوتی جب تک آنکھ سے نہ دیکھ لو. ہم ایک اور آگے بڑھ کے کہیں اما ہمیشہ آنکھ کی دیکھی ہوئی سچ نہیں ہوتی تو کان کی کیا ہوگی سچ، ہے نا؟ تو اب یہ جو سورس آف علم ہے ہمارے پاس ہے، آج بچے کو شاید اور ہم سب کو علم کا ایک خزانہ اس کے ذریعے سے ملتا ہے. لیکن یقینی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے. بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بھئی مذاقی میں صحیح کہ ایک آدمی کے آنکھ میں پرابلم تھا، ہمیشہ ایک چیز کو 2 دیکھتا تھا. تو کہیں کہیں تو بہت اچھا ہے بھائی، ایک چیز کو 2 دیکھ لیے، 1000 کو 2000 دیکھ لیے تو بہت خوش ہوں گے آپ. لیکن کہیں تو مصیبت کا سبب ہوگا. بیوی کو دیکھا کہ تو ماشاءاللہ 2 ہیں، پھر کیا ہوگا؟ مار کھانے کے لیے تیار ہو جائیے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہے یا نہیں وجود میں؟ میں آگے بڑھ جاؤں. ایک ہے تاریخ. تاریخ بھی ہے، ائمہ ہمارے فرماتے تھے تاریخ بھی ایک سورس آف علم ہے جو ہم دوسروں کے تجربے سے. ایک مثال ہے قرآن نے ہمیں بتایا موسیٰ کا واقعہ. ہم کو کیسے پتا چلتا اگر یہ تاریخ میں نہ گزرا ہوتا اور اللہ نے ہمیں اس کا ذکر قرآن. تو ایک تاریخ، ایک راستہ اس کا عقل بھی ہے. لیکن عقل کا ایک بڑا آج مسئلہ ہے، کسی کے پاس پیور عقل ہو تو وہ سمجھے گا. ہم نے تو اس عقل کو اتنا زیادہ گندا کر لیا ہے کہ وہ اب بدیہی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہو گئی ہے، تو دوسرے کے بات تو چھوڑ دیجئے. تو یہ بھی راستہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک سنت ہے راستہ. سنت بالکل راستہ ہے، لیکن سنت میں کتنی پریشانی آج. ایک حدیث لاؤ تو اپنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی. ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ حدیث امام تو سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے. تو آپ یہ بھی جان لے سکتے ہیں کہ بھئی واقعہ ہے تو راستہ ہو.
تو آج اماموں میں جلدی سے آ جاؤ بات، وہ سارا سمٹ کے آتا ہے ایک ہی راستہ، وحی الہی، صرف اللہ کی طرف سے وحی. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، اس سے بڑا سورس، یقینی سورس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں یقینی علم حاصل ہو تو اس کا راستہ. اچھا، دو صفت پائی جاتی ہے ہمیشہ اس میں. ایک تو یہی ہے کہ اس کے علم، چونکہ وحی کا جو علم ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس کی جو ہے عصمت کے سائے میں ہے، تو غلطی کا بھی امکان نہیں ہے. تو ایک ہی ذریعہ ہے واقعی علم کے سورس کا، وہ ہے وحی الہی. اور وہ ہے کس کے پاس؟ سیدھے سا جواب ہے 14 کے پاس ہے، 15واں کوئی ہے نہیں. اب قرآن کی آیت پڑھیے، میں نے اتنی دیر آپ کو آپ یہ پڑھ، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کی وحدانیت پر کون گواہ ہے؟ خود اللہ. والملائکہ، اور دوسرے کون ہے؟ ملائکہ. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ صاحبان علم جن کا علم اتنا مضبوط ہے اور عدالت پر استوار ہے. یہ عدالت میں نہیں، معصوم بھی ہیں. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ انہ لا الہ الا ہو عزیز الحکیم. اب آپ مجھے بتائیے، شہدہ کا لفظ جانتے ہیں کس کا معنی ہوتا ہے؟ شہدہ اور شہید دو لفظ استعمال کیا ہے، ایک ہی معنی میں اللہ نے، جنرلی ایک ہی معنی میں، لیکن شہید میں ایک فرق ہے. شہدہ میں، شاہد میں اور شہید میں ایک فرق ہے. شہید کہتے ہیں قلبی گواہی کو اور شاہد کہتے ہیں آنکھوں والی گواہی کو. قرآن میں دونوں معنی میں استعمال ہوا. ٹھیک ہے، اب اللہ کے وحدانیت پہ گواہ کون ہے؟ میں نے آپ سے کہہ دیا صرف 14 معصوم، 15واں نہیں ہے. آج دنیا میں اگر کوئی کہہ دے، جو کہے میں غلامی کرنے کو تیار ہوں، ایک آدمی آپ پیدا کر دیجئے جو یہ کہہ دے کہ میں نے جو ہے اللہ کو دیکھا ہے. اگر دیکھ لو گے تو تم جو ہے مشرک بن جاؤ گے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا ہے، لیکن وہ شیطان کو دیکھا ہے، رحمان کو نہیں دیکھا انہوں نے، اس لیے کہ رحمان دکھائی نہیں دے سکتا ان کو. ٹھیک ہے، تو یہ اب ایک سوال ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ گواہ ہے. گواہ ہے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے دیکھا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کیسے اور کیوں کر، یہ تو شاید ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. لیکن اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے. میں نے کہا آل عمران کی آیت ہے، آپ 18ویں اٹھا کے دیکھیے. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنی وحدانیت پر گواہ ہوں. اور کون؟ ملائکہ، اور تیسرے صرف اہل بیت. حتیٰ میں انبیاء کے لیے بھی اسی قرآن سے آیت پیش کر سکتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں، یہ میرے وحدانیت پر گواہ نہیں ہے، ان کا علم اس طرح کا نہیں کہ وہ، ان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو گواہ شہدہ کی طرح، شاہد کی طرح ہو سکے. اور شہادت آپ ایک بڑا موضوع ہے ہمارے وہاں. آپ کبھی گواہی دینے کے لیے کیا ہے؟ علم یقینی ہونا چاہیے، عدالت ہونا چاہیے انسان کے پاس، حواس اور جسم بھی سالم ہونا چاہیے، کبھی گنہگار نہ ہوا ہو، گناہ نہ کیا ہو، تو آپ گواہی دے سکتے ہیں. حتیٰ اتنا بھی ہے ہمارے وہاں قضاوت میں، ججمنٹ کے میں، کہ ایک آدمی کو اتنی عدالت ہونا چاہیے کہ اگر مجرم دو پارٹی کھڑی ہے تو اگر 10 سیکنڈ ایک کو دیکھا ہے تو 10 سیکنڈ دوسرے کو دیکھنے والا ہو. اگر کسی کو 12 سیکنڈ دیکھا تو اس کی عدالت ختم. یہ قابل نہیں کہ گواہ بن سکے. اب کہا بھی آپ مجھے بتائیے کس نے یہاں دیکھا اللہ کو؟ آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے. وہ جواب کیا ہے؟ صادق مصدق نبی اکرم نے ہم کو کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، ہے نا؟ اس کے علاوہ ہے کسی کے پاس؟ ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے کہ اللہ نے کہ رسول نے آ کر مدینے میں آ کر کہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب بنو گے.
اب کوئی اور نہیں ملے گا آپ کو جو کہہ دے کہ میں نے اللہ کو اس منظر میں دیکھا. خوب اب دوسری طرف آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا 14 معصوم کے علاوہ 15واں معصوم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی وحدانیت پر عینی گواہ ہو. ٹھیک ہے, دوسری طرف آ جائیے. رسول اللہ کی رسالت کو کسی نے دیکھا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پھنسا دیا ہے. آپ کا عقیدہ جو ہے, اگر آپ کا عقیدہ کس بات پہ ہے کہ اللہ ایک ہے نا, دوسرا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ رسالت ہے نا, اور تیسرا قیامت, رسالت سے امامت آتی ہے نہیں, اور عدالت, قیامت سے عدالت آتی ہے. یہی تو ہے 5 بنیادی 5 عقیدوں میں یہی آتا ہے. اب پہلا عقیدہ میں خالی 14 ہے, 15واں کوئی ہے ہی نہیں. اب آ جائے کہ نیچے آ جائیے ایک کیٹیگری, رسول کی رسالت کو آپ نے دیکھا ہے نا, مصیبت میں ڈال دیا میں نے. اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کو, سورہ راج 43 نمبر کی آیت پڑھیے. یقول الذین کفروا لست مرسلا, اے میرے حبیب یہ کافر ہے جو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں. یہی تو ہے اس کا ترجمہ. یقول الذین کفروا لست مرسلا, اے میرے حبیب یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی مرسل نہیں ہو. قل اے میرے حبیب کہہ دو, کفا باللہ شہیدا, اللہ میری رسالت کے لیے کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب, اور دوسرا کون کافی ہے؟ دوسرا کون کافی ہے؟ ذرا زور سے بول دیجئے, ہے نا, من عنده علم الکتاب. اور آج تک دنیا میں 1400 سال سے, آج اب آ گئے ہم 45 میں, ہے نا, 1445 میں آ گئے. آج تک کوئی کہہ نہیں سکا ہے کہ علم کتاب میرے پاس ہے سوائے علی کے. کوئی کہہ نہیں سکا ہے. یہ ایک عجب بات ہے. بہت بہت فضیلتوں کے دعوے دار تو ہوئے, لیکن کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ علم قرآن ہم جانتے ہیں. کہنے والا ایک ہی تھا, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ٹھیک ہے, اب آپ بتائیے, آپ اور میں نے تو رسالت کی بھی گواہی دینے کے لائق نہیں ہے, تو دے کیسے رہے بھائی؟ دیکھیے آپ نے اور میں نے تو, سچائی بھی ہے, یہ فیکٹ ہے یہ, کہ میں نے رسول کو رسول بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. میں نے تو معجزہ بھی نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے, نہ آپ نے, نہ میں نے نہیں دیکھا ہے. اور جو لوگ تھے اس زمانے میں, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں, ان کو کیا پتا رسالت ہوتی کیا ہے. یہ اسی زمانے ہے نا, یہ تو قرآن ہمارے زمانے میں نہیں, اسی زمانے میں نازل. اللہ اسی سورہ راج میں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ ان میں سے سب کافر ہیں جو کہتے ہیں آپ مرسل نہیں ہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مرسل ہیں, نبی مرسل اور علی. اب آج مسلمانوں سے پوچھتا ہوں, اگر علی ولی اللہ نہ پڑھنا ہو تو نہ پڑھو, لیکن رسول کی رسالت کی گواہی علی کے کہنے کی بنا پر نہ دو. بھائی گواہ تو ایک ہی ہے, رسول کی رسالت کا ایک گواہ, یا اللہ یا علی, دوسرا تو ہے نہیں. اللہ کی دیکھو شان, دیکھو, کہتے جس سے یہ بھاگتے ہیں انہی کے پیچھے لالا ان کی مجبوری بنا دوں گا. یہ اللہ کا کے نزدیک ان کا مرتبہ. جتنا انسان چاہے بھاگنا امام سے بھاگ لے, لیکن بھاگ سکے گا تو بھاگ لے گا نا. اللہ کہتا ہے میں تمہاری مجبوری بنا دوں گا. بالکل اسی طرح جیسے میری خدائی سے تم بھاگ نہیں سکتے, لا يمکن الفرار من حکومتک, اسی طرح ان کی امامت سے تم بھاگنا بھی چاہو تو تمہاری قسمت میں نہیں لکھا گیا کہ بھاگ سکتے ہو. اور کتنی عجیب بات ہے نا, مولا کہتے بھاگتے رہو, قبر میں آؤ گے تو پہلا چہرہ میرا ہی تمہیں دیکھنا پڑے گا, چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو. مومن ہوگا تو بھی دیکھے گا, کافر ہوگا تو بھی دیکھے گا. ہے نا کتنی عجیب بات. یہ آئے کیوں؟ بہت سیدھا سا جواب ہے جیلانی گرامی,
یہ آپ یہ نقطہ ضرور یاد رکھیے، پوری مجلس کا یہ ماحصل ہے، اللہ نے انہیں واجب الطاعہ بنایا اس لیے کہ ہدایت ان کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ کو اپنے بندوں کی ہدایت کرنا ہے تو کیسے کرے؟ کہ ایسے بندوں کو لاؤں گا جن کی خصوصیت اور کمال یہ ہوگا، ان کو دیکھو گے تو خدائی کا دھوکہ ہوگا، یہ خدا نہیں ہے، یہ میرے بندے ہیں، لیکن ایسے بندے ہیں جن سے کوئی آدمی بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، ماننا یا نہ ماننا تمہارے اختیار میں دے دیا میں نے، لیکن بھاگنا چاہو تو تم بھاگ نہیں سکتے۔ آج کوئی کہے میں امام زمانہ سے بھاگ جاؤں گا، اس کی طاقت نہیں کہ بھاگ جائے، یہ تو امام زمانہ اسلام کی مہربانی ہے کہ مخالفت کرنے کے باوجود اس کو چھوڑ دے، چھوڑو، اس کی ویلو کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے، کبھی آپ کربلا کو پڑھیے اس نظریے سے، کتنا عجب تھا نا کہ وہ اکڑ رہے تھے اور امام کی طاقت پہ اکڑ رہے تھے، اور امام ان کو بتانے کو بھی تیار نہیں تھے کہ تمہارے پاس تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ حسین کے ایک اشاروں کا مقابلہ کر سکتے نہیں، لیکن امام آئے انسانوں کو پرورش دینے، انسانوں کو ٹرینڈ کرنے، ان کو اپنے اختیار سے باکمال بنانے، اس باکمال بنانے کے لیے حسین نے اپنے صبر کو دکھایا کہ دیکھو تم صبر کر کے اس منزل پہ آ سکتے ہو، بہت آسان تھا۔ آج ہمارے وہاں شعرا کہتے ہیں کہ امام کو پانی کی ضرورت نہیں تھی، پانی کو امام کی ضرورت تھی، لیکن پیاسے رہے اور بچوں کو پیاسا رکھا اس لیے کہ لوگوں کو صبر سکھا سکے۔ عزیزان گرامی، امام کو نصرت مددگاروں کی کمی نہیں ہے۔ آج آپ قرآن پڑھیے، للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے پاس تو اتنے لشکر ہیں کہ انسان کم ہے، اللہ کے لشکر زیادہ ہے، اور ان سب کا تنہا مالک و مختار امام وقت۔ آپ کبھی سوچ سکتے جس کے پاس اتنا بڑا لشکر ہو، اسی لیے روایت میں ملتا ہے پہلی بار جب مولا نے کہا هل من ناصر یسرنا، تو فرشتے بارگاہ خدا میں عرض کرتے گئے، اللہ حسین، آواز استغاثہ بلند کر، کہا جس کو مدد کرنے کے لیے چلے جاؤ، میں کب منع کر رہا ہوں، میری عبادت چھوڑو، حسین کی نصرت کرو، اس لیے کہ اس کی اطاعت واجب ہے تمہارے اوپر۔ آپ دیکھو آج ہمارے پاس روایت ہے، جعفر جن بھی ہزاروں کا لشکر لے کے، وہ کہتے ہیں کربلا کے کئی کلومیٹر دور کھڑے تھے، صدائے استغاثہ بلند ہوئی تو میں وہیں سے مولا بولا، مولا میں یہاں ہوں لشکر لے کے، آپ فرمائیے، آپ اجازت دیجئے، ان کو ہم سیکنڈوں میں ختم کر دیں گے۔ عجب جملہ فرمایا، حسین کی غیرت گوارا نہیں کہتی کہ تم ان کو دیکھو وہ تمہیں نہ دیکھیں، نہیں، جاؤ واپس جاؤ، مجھے آج کسی کی نصرت نہیں چاہیے، میں اللہ کے امتحان دینے کے لیے آیا ہوں، بندوں کو جہالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا ہے مجھے، اور جب تک میری قربانی نہیں ہوگی یہ باہر نکل نہیں سکیں گے، ان کے دلوں میں ہلچل پیدا کرنا ہے، اور یہ ہلچل پیدا ہوگی کس بنا پر؟ میری شہادت کے ذریعے سے۔ لیکن کیسا دردناک منظر تھا عزیزان گرامی، یہ بی بی کا، ابھی آپ نے مرثیہ سنا، میں واقعاً بہت، کل میں نے آپ کے سامنے اشارہ بھی کیا تھا کہ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی آپ رہیں، انسانیت 1% بھی اگر ہونا تو ہمارے پاس ہے، کہیں بھی ہوتی ہے تو بچوں اور عورتوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جاتا۔ آپ کبھی سوچئے کون وحشی جانور ہے ایک پیاری سی 4 سالہ بچی دیکھے اور اس کو تماچے مارے؟ کون ایسا واقعاً وحشی جانور ہے اس کو لوٹنے کی کوشش کرے 4 سالہ بچی کو؟ اور وہ بچی بھی اہل بیت کی کتنی سمجھدار تھی، کہتی تھی اگر کچھ لینا ہے تو تم کہہ دو، میں خود اتار کے دے دوں گی۔
سیدانی ہوں، میرے قریب نہ ہو، میں حسین کی بیٹی ہوں، لیٹنا لوٹنا چاہتے ہو، تمہیں دنیا کی کوئی چیز چاہیے بتاؤ مجھے۔ آج میں نے روایت کا جملہ دیکھا، خولی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جناب سکینہ کو چند ملعون گھیرے ہوئے ہیں اور وہ بچی پیچھے ہٹتی، جب پیچھے ہٹتی ہے تو یہ آگے بڑھتے ہیں، تو کہتی ہے تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ میرا بابا تو ویسے ہی شہید ہو گیا، میرا بابا تو نہیں رہا، اب تمہیں چاہیے کیا؟ انہی میں سے کسی ملعون نے اس بندے کی طرف اشارہ کیا، کہتے دیکھیے دنیا میں بچے گھبرا جائیں گے جب، تو کہتے بی بی اتارنا چاہ رہی، ہاتھ کانپ رہے۔ اس ملعون کو رحم نہیں آیا، اس نے جناب مختار سے کہا کہ اے مختار، میں نے دیکھا وہ بچی بندہ اتارنے میں دیری کر رہی ہے، تو میں آگے گھوڑے سے آگے بڑھا، کودا اور بندے کو پکڑ کے گھسیٹا۔ اس بچی نے آواز دیا، بابا آؤ دیکھو، تمہاری سکینہ کے کانوں سے بندے چیر کے اتار لیے گئے۔ آپ بتائیں دنیا میں کہاں ہوتا یہ؟ کون سی انسانیت ہے؟ ارباب اعضا، اسی لیے بی بی کا جملہ ہے جناب زینب کا، بھائی کو بلایا، بھیا روز ہم دیکھ رہے ہیں یہ ملعون 1000 2000 4000 کا لشکر آتے ہیں لاتے ہیں، تو یہ ہمارے خیموں کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے ہیں۔ بھیا ان کے گھوڑے چلانے سے دوڑانے سے ہمارا دل دہشت میں بڑھ جاتا ہے، بچے ڈر جاتے ہیں۔ اے بھیا آپ بھی کسی مددگار کو بلا لیجیے تاکہ ہم کہہ تو سکے بیٹا گھبراؤ نہیں، اگر دشمن کی فوج میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہمارے چاہنے والے بھی ہماری مدد کے لیے آ رہے۔ عجب ہے، امام نے یہ سنا، مقتل کہتا ہے فوراً قلم دوات منگایا۔ امام کو تو ظاہر دکھانا ہے نا، خط لکھا، کئی لوگوں کو خط لکھا، ایک خط لکھا حبیب ابن مظاہر، اور عجب فقرے لکھے امام نے، من الحسین الی رجل فقیہ، حسین کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام۔ اس کے بعد والا جملہ بڑا قیامت کا تھا جو مولانا نے لکھا، کہا بھائی حبیب یہ خط لکھنے کی میں خود اپنے آپ کو اجازت نہ دیتا، میں تمہیں خط نہیں لکھتا تھا، لیکن اے حبیب میں کیا کروں، ثانیہ زہرا کی فرمائش، زہرا ذاتی چاہتی ہے کہ ہم اس کی مدد کے لیے کسی کو بلائیں۔ اے حبیب ہم نینوا میں، کربلا میں، چاروں طرف نرغے آدھا میں گھر گئے ہیں، اگر ہو سکے تو مدد کرو، اگر ہو سکے تو مدد کو آؤ۔ ارباب اعضا، امام نے یہ خط قاصد کو دیا، قاصد خط لے کر کوفے پہنچا، اس نے دق الباب کیا، آواز دیا، حبیب نے کون ہے؟ من الباب، جواب دیا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ آپ اندازہ ایک بات کا کر سکتے ہیں، جب کسی کو محبت ہوتی ہے نا تو بہت ساری چیزیں خود انسان جان جاتا ہے، اور حبیب جیسا چاہنے والا ہو۔ آج بعض مقتل میں ہے، حبیب کہتے دق الباب ہوا، میرا دل دھڑکنے لگا، میرے آقا کی خیر ہو۔ آئے خط لیا، آنکھوں سے لگایا، طارق کہتی ہے خط پڑھتے تھے روتے جاتے تھے، کھانے پہ بیٹھے تھے دسترخوان پہ، بیوی نے پوچھا کیا ہے لکھا ہو، کون ہے، کس کا خط ہے؟ کہا آقا حسین کا خط ہے۔ کہا حبیب کیا لکھا ہے؟ کہا مومنہ زہرا کا لال کربلا کے میدان میں گر چکا ہے، ہر طرف سے نرغے آدھا کی الغار ہے، آقا نے مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہا حبیب ارادہ کیا ہے؟ حبیب نے امتحاناً کہہ دیا کہ مومنہ تیرا اور بچوں کا خیال آتا ہے۔ اس نے عجب جملہ کہا، حبیب زہرا کے لال کا خیال نہیں، زہرا زادیوں کا خیال نہیں، تمہیں اپنے اپنی بچوں کی فکر ہے، میری فکر ہے۔ اے حبیب تم جاؤ
اگر تم نہیں گئے تو میں خود آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گی۔ یہ سننا تھا۔ حبیب نے دعائیں دی، غلام سے کہا یہ گھوڑے کو لے کے فلاں جگہ جاؤ۔ لو ارباب ازا غلام لے کر گیا۔ حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی، میں نے مقتل میں دیکھا ہے گھوڑا زمین پر پیر پٹکتا تھا، اور جب یہ پیر پٹکتا تھا تو یہ غلام کہتا تھا گھوڑے گھبرا نہیں، مجھے پتا ہے حبیب کے آنے میں دیر ہو گئی ہے، اگر تجھے لگتا ہے کہ آقا کی نصرت کو نہیں جائیں گے تو میں تجھ پہ سوار ہو کر جاؤں گا۔ یہ جملہ سنا حبیب نے، ایک بار کربلا کو رک کے فرمایا حسین تمہاری غربت کو سلام، ارے جانور اور غلام بھی تم پر رحم کھا رہے ہیں۔ اور باب ازا امام حبیب قریب آئے، غلام سے کہا جا تجھے آزاد کر دیا، جا آزاد کر دیا، اب میں جوانہ ہونا چاہتا ہوں۔ کربلا کی طرف ایک بار اس غلام نے پیروں کو پکڑ لیا، آقا جب تک اپنی خدمت کی بات تھی مجھے اپنے غلامی کے لیے استعمال کیا، اب جب زہرا کی لال کی بات آئی تو مجھے چھوڑ رہے ہیں، میں ہرگز آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ حبیب نے بٹھایا، لو ارباب ازا دو جملے سنی اور مجلس ختم کر دی میں نے۔ روایت کہتی ہے ادھر آقا انتظار کر رہے ہیں، میرا دوست آنے والا ہے، میرا دوست آنے والا ہے۔ کوفے کی طرف سے گرد اٹھی تو ایک بار اندازہ ہوا شاید دشمن کی فوج آ رہی ہو، لیکن جب گرد چھٹی اور حبیب نمودار ہوئے تو اصحاب حسینی نے تکبیر کہا۔ تکبیر کا کہنا تھا کہ فضہ نے در خیمے پہ آ کے پوچھا شہزادو خیر تو ہے؟ کسی نے کہا بی بی کو مبارکباد دے دو، ارے حسین کا بچپن کا ساتھی حبیب آقا کی مدد کے لیے آیا ہے۔ ارباب ازا ادب اہل بیت دیکھو، زہرا کی پالی جائی ہے، ماں جائی ہے، تربیت یافتہ ہے۔ اب جیسے یہ سنا گھبرا کے فضہ سے کہا فضہ حبیب ایسے وقت میں آیا ہے جب ہم اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، تو ایک کام یہ کر دو، جا کر کہہ دو اے بھائی حبیب ارے تم کو ہمارا سلام اور تم نے ہم پر احسان کیا ہے۔ ارباب ازا ارے فضہ سلام لائی، حبیب زمین پر بیٹھ گئے، امامہ پھینکا، منہ پہ تماچے مارے، آواز دیا ہائے زہرا کی لاڈلی زینب کبریٰ غلاموں کو سب۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بارہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے آنسوؤں کو بی بی کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، ہمارے مولا ہمارے آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ مومنین جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مومنین قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد رنینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کا حق انہیں بازیاب فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اسلام و شیعت کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں نور آل محمد، محبت آل محمد، ہدایت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا ماتم حسین۔